السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز 6 لاکھ خاندان، دکھی خاندان کے ممبرز اور بفور یسار جی کے غیور حضرات، سب سے پہلے آداب، سلام، جمعۃ المبارک، جمعہ النور۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت کافی ہوں گے، لیکن معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ہر سوال یا ہر میسیج کا جواب نہیں دے پاتا۔ ظاہر ہے کہ میں وکلاء ٹیم کے ساتھ بزی ہوتا ہوں، پھر سی او صاحب کے ساتھ کو آن بورڈ لیتا ہوں، ان سے چیزیں کنفرم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر ظاہر ہے میری اپنی نجی زندگی بھی ہے، میرے نجی مصروفیات بھی ہیں۔ میں اس چیز کا خیال کریں، مجھے بار بار ہر بندہ اپروچ نہیں کرے۔ یہ گروپس بنانے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی میں یہاں گروپ میں بات کروں گا نا، وہ آفیشیل بھی ہوتی ہے، اور وہ یہاں پھر وہ آپ ہر گروپ میں بھیج دیں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ بات سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور امید کروں گا کہ آپ مجھے کالز اور ارریلیونٹ میسیجز اپروچ نہیں کریں گے، جو بھی ہے گروپ سے سنیں۔ اب آتا ہوں میں بہت اہم باتوں پر۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، یہ جو ایک وائس وائرل ہو رہی ہے سی او صاحب کی، یہ 1.5-2 سال پہلے کی ہے، جب نیب میں جب نا چیزیں چل رہی تھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ 22 سپٹمبر سے بھی پہلی وائس ہے۔ اس میں سی او صاحب نے بیسیکلی ایک قانونی پہلو کو، ایک لیگل چیز کو بولا کہ بھئی کیش باکس کا ظاہر ہے کہ اس کا تعلق کسی بینک کے سلپ سے تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک انٹرنل معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ جج صاحب اس چیز کو شاید نہیں مانے، تو اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور تھا۔ تو یہ جس محترم نے بھی وہاں اس ٹائم کی ریکارڈنگ کی تھی، ایک تو اس نے ایک شرعی جرم کیا، جاسوسی والا، چونکہ یاد رکھیں کہ کسی کی اجازت کے بغیر ریکارڈنگ کرنا یا جاسوسی کرنا یہ بہت بہت بڑا گناہ ہے، اور بہت بڑی جو نا اس کی وعید ہے، حدیث میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں مزید اس میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ مجھے اور بھی آگے باتیں کرنی ہے۔ دیکھیں دوستو، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماضی میں جو ہوا سو ہوا، پہ ہم نہیں جاتے، ظاہر انسان ماضی سے سبق سیکھتا ہے۔ کس کا کیا رول تھا، کون کیا کر رہا تھا، اپنی ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی چیزوں کے لیے کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے سامنے ہے، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا، نہیں میرے پاس ٹائم ہے۔ اب صرف نقطہ نظر یہ سمجھیں کہ بھائی پیسے آپ کو سی او سیف خان ناری صاحب نے دینے ہیں، بفور ایس آر جی نے دینے ہیں، نہ کہ کسی نے بھی۔ تو جب وہ بندہ بار بار اس چیز کو انڈورس کر رہا ہے، مان رہا ہے کہ بھائی میں ایک چیز لوٹانے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط ہے کہ میرے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو پیسہ آپ نے دیا مجھے، وہ 56 اکاؤنٹس میں منجمد ہو گیا، پاکستان کے اداروں کا احترام کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ ہمیں ظاہر ہے کہ ایک چیز کا اندازہ نہیں تھا نا کہ بھئی ہم اتنی دلدل میں جائیں گے۔ ظاہر انسان ہے، انسان کو سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ 5 سال بھی تو چل رہا تھا نا، ماشاءاللہ۔ بھائی آپ نے کروڑوں روپے، لاکھوں روپے خوشی سے لگایا نا، میں نے بھی لگائے، ہر بندے نے لگایا، کہ چونکہ ایک چیز چل رہی تھی، آ رہی تھی۔ بعد میں اگر چیزیں غلط ثابت ہوئی، کچھ بھی ہوا، ان کو توصیف عامر جیسے لوگ یا غلط مینجمنٹ میں اس طرح کے لوگ ملے جو مس گائیڈ کیا، تو ظاہر یہ بھی دھوکے کھاتے رہے۔ ان کو میں نے ڈانٹا ہے۔ میں آپ سیف الرحمان ناری صاحب سے پوچھے کہ میں کتنا ان کے ساتھ لڑا ہوں، دور کیوں جاتے؟ 3 ہفتے آپ دیکھیں، میرے پورا ٹریک ریکارڈ دیتے کہ میں نے کتنا اس کو میں نے بتاڑا ہے۔ حالانکہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، میں اس کی عزت کرتا ہوں، لیکن جہاں اصول آئے گا میں اس پہ ڈنٹوں گا بھی، میں جھگڑوں گا بھی، اور مناقشہ بھی کروں گا، چاہے کوئی بھی ہو، چونکہ مجھے یہاں 6 لاکھ لوگوں کی جنگ لڑنی ہے اور لڑ رہا ہوں۔ اور الحمدللہ میں اپنی ہر ممکن کوشش سے، چاہے وہ اپنے تعلقات سے، اپنے علم سے، اپنی دعاؤں کے ساتھ، ہر طرح سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی یہ کسی حل کی طرف جائے مسئلہ۔ دیکھیں، یاد رکھیں، مسائل کے حل بیچ چوراہوں میں، پریس کانفرنس سے، جنگ و جدال، لڑائیوں سے نہیں ہوتے۔ دنیا کی بڑی جنگیں دیکھیں، مثال دوں گا، امریکہ نے 22 سال گزارے افغانستان کے اندر، خربوں ڈالر ضائع کیے، صرف لاکھ بندہ تو صرف ہمارا شہید ہوا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اور اربوں ڈالر تو ہمارے نقصان ہوا ہے، پاکستان کا صرف۔ میں امریکہ کی بات کروں، 22 سال کے بعد اتنے خربوں ڈالر، اتنی جانی نقصان، اتنا ظلم ہوا ہے، پھر بھی بات کہاں پہ آئی؟ ٹیبل ٹاک پہ۔ آپ کو یاد ہے میں یاد کروں، 20 فروری 2020 کے اندر جب دوحہ میں، قطر میں جب معاہدہ ہو رہا تھا، تو الحمدللہ میں وہاں تھا۔ میں پورے جو نا ایز جو ہے عربک پرسن کے حساب سے میں باقاعدہ پوری چیزیں وہاں لکھ رہا تھا، اور میں نے خلیج ٹائم میں نے بھی دے دیا تھا۔ تو کہنے کا مسئلہ ہے کہ بھائی دیکھیں، کسی بھی مسئلے کا حل پیار، محبت، ٹیبل ٹاک ہے، اور ڈائلاگ سے، دلیل۔
یاد رکھیں جس بھی انسان کے بعد دلیل کی جو چیز ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر گالم گلوچ پہ ذاتیات پہ جاتا ہے. تو ہم اہل علم ہیں, اہل دانش ہیں, تو دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس طرح کے لغویات, اس طرح کے فضولیات, اس طرح کے بکواسات کا کوئی رسپانس نہیں کرتے. کم از کم میں تو نہیں کرتا, چونکہ میرا لیول نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے مجھے بہت ہی اللہ نے میرے اوپر کرم کیا. مجھے بالکل ظاہر ہے کہ جب اللہ نے خود کہا العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء ہی وارث ہوتے ہیں, تو جناب اگر آپ کسی عالم دین کی عزت نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیں عالم دین آپ کے والد کی جگہ ہوتا ہے تو پھر آپ کسی اور کی کیا قدر کریں گے یار, عزت کریں گے. میں نام نہیں لے رہا, میں عرض کر چکا ہوں. تو بھائی یہ جو بھی تھا, یہ جو بھی آج کل وائرل ہو رہی ہے, یہ 1.5-2 سال پہلے کی ہے. یہ اس نے غلط کیا, اس نے جاسوسی والا کام کیا جو کہ غلط ہے. اگر آپ نہیں پتا تو آپ سیرت کی اور احادیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں. یہ تو ہو گیا چیپٹر کلوز. اب آ جائیں, دیکھیں اب جو بھی ہے, آپ دنیا کے کسی بھی فورم میں جائیں گے, چلے پاکستان کے کسی بھی معزز ادارے یا کسی معزز جگہ پہ جائیں گے, تو دیکھیں بالآخر الٹیمیٹلی اپروچ اسی سی او سیف خان نادری صاحب کو کریں گے. کیوں؟ لاجک بتا رہا ہوں, دلیل. دیکھیں ان کے سائن سے وہ اکاؤنٹس کھلے اور ہم نے ان کو امین بنایا, اور یہ ہولڈر ہیں, اکاؤنٹ ہولڈر ہیں بھائی, کوئی اور نہیں ہے. تو اس لیے جو بھی کریں گے بالآخر الٹیمیٹلی پلٹ کے لوگ ان کو ہی ریکویسٹ کریں گے. جو بھی ہے طریقہ کار ہے, پیسے پھر بھی آپ کو سیف خان نادری صاحب سے ملنے ہیں, پلے باندھیں. لیکن وہ پیسے کب ملیں گے؟ اکاؤنٹس جب کھلیں گے. مشروط ہے یہ, کوئی ٹرک کی بت کے پیچھے نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسی لئی تولال نہیں, کوئی جھوٹ نہیں. صاف کلیئر موقف روز اول سے آیا ہے میرا. اٹھا کے دیکھیے میرے تمام, میں تو ان لوگوں سے, آپ دیکھیں نا کہ یہ سی او صاحب گواہ ہیں. آپ یہاں ایسے بھی ٹاپ لیڈرشپ ہیں جس میں لاہور میٹنگ میں جو گروپس رہا ہے, جس میں ہائی لیول کے جو لوگ تھے, ان سے پوچھیں کہ میں کب سے ان سے لڑ رہا ہوں. میں نے کہا خدا رہا جھوٹ مت بولیں, جھوٹ مت بولیں, لوگوں کو سچ اور کلیئر بتائیں. اور یہی وجہ, یہی انہی وجوہات پہ سے راجہ ریاض صاحب کے ساتھ میرا جھگڑا رہتا تھا. اس کو میں نے جو نا پھر مسٹر کین کا جانشین اور پتہ نہیں کیا کیا بولا, چونکہ میں اس وجہ سے بول رہا تھا, چونکہ میرے دکھی خاندان, 6 لاکھ خاندان, میری بہنیں, میری مائیں سلک رہی تھی, اور میرا جیسا بندہ سیلاب میں ڈوب رہا تھا, کروڑپتی آدمی. مجھے اس لیے غصہ آ رہا تھا کہ یار ایک طرف ہم ڈوب رہے ہیں, ایک طرف ہماری مائیں, ہماری بہنیں سلک رہی ہیں, 2 ٹائم کی روٹی کی طرف سے ہیں, وہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے, اور دبئی میں جا کے ایسے کر رہے ہیں. بھائی میں اس ظلم, اس ناانصافی کے خلاف تھا. دیکھیں یاد رکھیں, ہمیشہ اعلیٰ طرف انسان معاف تو کرتا ہے لیکن سلوشن کی طرف جاتا ہے. میرے لیے آسان تھا کہ میں بھی اس طرح, جس طرح میں پہلے بول رہا تھا کہ 10 چینلز کو بلا کر میں سب چیزیں کروں, تو کیا مجھے وہ پیسے ملتے؟ پھر بھی نہیں ملتے نا. پیسے دینے ہیں سیف خان نادری صاحب نے, اور وہ پیسے ایک پروسیجر کے تحت, پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس رسپیکٹ, چونکہ آئین میں ہم نے حلف کیا ہوا ہے, اور کبھی بھی ہم آئین کا تصادم نہیں چاہتے. آئین کی پاسداری ہمارا ایمان کا حصہ ہے, ہم اس کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں. آئین کو ہم چومتے ہیں, قرآن حدیث کے بعد ریاست کا آئین ہوتا ہے. تو جتنے بھی آئینی ادارے ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہم ان سے دردمندانہ, عاجزانہ, انکسارانہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اس 6 لاکھ خاندان پر رحم کھائیے پلیز, ہمارے اکاؤنٹس کھول دیں تاکہ ہمارا جو حق ہے یہ نادری صاحب ہمیں ادا کریں. تو پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے, میری بات کو پرسنل مت لیجیے, دلیل کی عینک سے دیکھ لیجیے, ذرا غور سے ٹھنڈے دماغ سے سوچیے. خدا را ان چیزوں سے بچیں, آگے بڑھیں. بار بار بول رہا ہوں, کوئی نئی کمپنی نہیں کھولیں گے ہم. میں نے سختی سے منع کیا ہے, سی او صاحب کو میں نے ڈانٹا ہے, چونکہ میں اس کا استاد بھی ہوں ریلیجس. بھائی ہم نے آئین پاکستان کا احترام کرنا ہے. پاکستانی قانون میں کوئی بھی کرپٹو یا کوئی بھی MLM یا کوئی بھی اس طرح کی فراڈس کمپنیاں جو آپ کو راتوں رات امیر بننے کے خواب دکھاتے ہیں, جیسا ماضی میں ہو چکا ہے لوگوں سے, ہمارے HT فوکس آئی, FX کاپی آئی, HFC آئی, پے ڈائمنڈ, پتہ نہیں کیا بلا 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 بکواس, تو اربوں روپے وہ کھا گئے. تو آپ نے کیا بگاڑا ان کا؟ کچھ کیا؟ ایک انسان ہمارے درمیان موجود ہے, وہ بول رہا ہے کہ بھائی میں دوں گا,
میں دینے کے لیے مجھے موقع دیں، میرے اکاؤنٹ تو کھلنے دیں، اور اکاؤنٹس میں اور مثلا پراپرٹی اتنی رقم ہے آپ سب کو دے کر بھی اس کا آدھا بچ جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ میں الحمدللہ اداروں سے بھی چیک کر چکا ہوں، ڈی جی نیب میں نام نہیں، میں باقاعدہ اس سے پورا سب کچھ میں سے اس کو کر چکا ہوں۔ تو پلیز ہمبل رہیں، عاجز رہیں، بالکل تحمل بردباری کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلیں۔ باقی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بھائی میں ترم خان ہوں تو ٹھیک ہے بھائی، وہ اپنی ترم خانی کرے، ہم نے تو پہلے اجازت دی ہے، ہم وہ کریں گے جو 6 لاکھ خاندان کے مفاد میں ہوگا، جو 6 خاندان کی بہتر سے بہترین ہوگا، چونکہ ہمیں بددعائی نہیں چاہیے بھائی، بہت ہو گیا کھیل تماشا، اب عملی طرف بڑھنا ہے بس۔ اس امید کے ساتھ، اس اپنے پن کے ساتھ اپنے لوگوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے معزز ممبران کا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، بفور یسار جی زندہ باد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔